بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله مولانا العظيم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 100 ہے اور جغرافیہ قرآنی چل رہا ہے، جس میں ہم آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلقہ واقعات بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم ہجرت مدینہ منورہ کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ ایک عظیم واقعہ تھا، اس کا آج ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو دو آیات پڑھی ہیں ان کی زیارت کرتے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہیں، چونکہ یہ ہجرت سے ہی ریلیٹڈ ہیں تو اس لیے ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ہجرت کے واقعے کو مختصراً ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ دو آیتیں دیکھیں کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ جب کافر لوگ آپ کے بارے میں تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال دیں، وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہی بہتر ہوتی ہے۔ یہ سورہ انفال ہے، اور آگے ہے سورہ توبہ کہ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ اگر آپ مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ان کی مدد فرمائی جب اسے کافروں نے نکالا تھا۔ وہ دو ساتھی تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور غار میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ غار، اس سے مراد غار ثور ہے۔ اور اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی اپنے ساتھی کو یہ فرما رہے تھے، یہاں ساتھی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ غم مت کرو، غمگین مت ہو جاؤ، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها۔ تو یہ دو آیات ہیں جو ہجرت کے موقع پر سے متعلق ہیں اور ان کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ تو اب ہم تھوڑا سا ذرا تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں اور پھر ان جگہوں کا تعین کرتے ہیں کہ کس کس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ ناظرین، جب بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ جب ہو گئی تو کافروں نے دیکھا، مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ تو آگے بڑھ رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ترقی کر رہے ہیں، تو انہوں نے آخری اپنی میٹنگ اپنے سرداروں کو بلا کر دارالندوہ کے اندر میٹنگ کی اور وہاں پہ مشاورت کی کہ کیا کیا جائے، کہ یہ تو بہت ہی زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ ہمارے دین کو، یعنی آباء و اجداد سے ملا ہوا دین ہے، اس کو مٹا دیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے میٹنگ کی، اور اس دارالندوہ کی میٹنگ میں جو امور طے پائے ان میں ایک تو یہ تھا کہ قید کر دیا جائے آپ کو، اور جب قید کر دیں گے تو اس وقت تک، یعنی تا حیات قید کر دیں گے کہ جب تک یہ فوت نہیں ہو جاتے۔ اور بعض نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو اونٹ پر باندھ کر اونٹ کو جلاوطن کر دیتے ہیں، صحرا میں چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ اونٹ غائب ہو جائے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی خود بھی غائب ہو جائیں گے۔ اور بعض نے یہ مشورہ دیا کہ ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی کو لیا جائے اور سب مل کر تلواریں ان کے اوپر چلائیں، اور سب جو کہ تمام قبائل میں آپ کا خون بہا تقسیم ہو جائے گا اور کوئی بھی کسی کے اوپر قصاص تو آئے گا نہیں، تو اس طریقے سے ہم دیت دے دیں گے اور ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ تھا فَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو ابھی ہم نے آیت آپ کو دکھائی کہ یہ تدبیریں کر رہے تھے اور ادھر سے اللہ تعالیٰ یہ تدبیریں فرما رہے تھے کہ جب انہوں نے یہ تدبیر کی کہ قتل کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی تدبیر بنا دی کہ آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ اس طریقے سے محفوظ نکال دیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ تھی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ تھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر۔
واللہ خیر الماکرین۔ تو ناظرین یہ ہجرت کا واقعہ پھر یہاں پہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو اب قتل کرنے کے درپے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا، اور عبداللہ بن اریقت یہ ایک وہاں مشرک تھا، کافر تھا، تو اس کو مزدوری کی دے کر باقاعدہ 2 اونٹنیاں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پالی ہوئی تھی وہ اس کو رکھنے کے لیے دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راہبر کے طور پر اپنے ساتھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے، یعنی 4 ربیع الاول کو تو وہاں غار ثور سے نکلے ہیں، اس سے 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا کہ لوگوں کی امانتیں دے کر وہ بھی صبح مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب وہ پتہ چلا کہ رات کے وقت ہجرت کرنی ہے تو راتوں رات جب نکلنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو ظاہر ہے کہ باہر تو وہ لوگ محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ جب بھی آپ باہر آئیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک مٹھی بھری مٹی کی اور ان کے ریت کی ان کے منہ پہ اس طریقے سے ان کی طرف پھینکی تو ان کی آنکھوں میں پتہ ہی نہیں چلا ان کو کہ درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزہ کے طور پر وہ درمیان سے نکل گئے اور وہ ان کو نظر ہی نہیں آئے، اور وہاں سے راتوں رات غار ثور میں پہنچ گئے، اور عبداللہ بن عریقت کے پاس 3 اونٹنیاں رکھی تھی، 2 اونٹنیاں تھیں، وہ ان کو بتایا تھا کہ 3 دن تک غار ثور میں رہیں گے، اور اس کے بعد پھر 3 دن کے بعد وہاں سے سفر شروع کریں گے، تو 3 دن تک وہ اونٹنیاں اپنے پاس رکھیں۔ تو 3 دن اور 3 راتیں ناظرین غار ثور کے اندر رہے، اور غار ثور کہاں پر ہے تو یہ مدینہ مکہ مکرمہ سے جنوب کی طرف ہے، تو پہلے مکہ مکرمہ سے جنوب کی طرف غار ثور کی یعنی جبل ثور جو ہے وہاں پہ ایک غار ہے، وہاں پہ رہے 3 دن 3 راتیں تک، اور اس کے بعد پھر وہاں سے 4 ربیع الاول کو وہاں سے سفر شروع کیا۔ یہ جبل ثور کا یہ غار ہے، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 راتیں رہے۔ عبداللہ بن ابی بکر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ دن کے وقت یہاں پہ مکہ میں مشرکین کے درمیان میں رہتے، باتیں سنتے اور خبر لیتے، اور رات کو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہاں غار میں بتاتے، اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ جو بکریاں چراتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، دن کو بکریاں چراتے، رات کو بکریوں کو یہاں غار کے اوپر لاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گوشت کی ضرورت ہوتی تو بکری کو ذبح کر لیتے اور گوشت کھا لیتے، اور دودھ کی ضرورت ہوتی تو دودھ پی لیتے، تو 3 دن اس طریقے سے آپ نے یہاں پہ آپ دونوں نے یہاں پہ گزارے، اور پھر اس کے بعد 4 ربیع الاول کو یعنی پیر کی شب کو سن 622 عیسوی تھی، اور ستمبر 622 یعنی 23 ستمبر 622 لکھا ہے محدثین نے اور سیرت نگاروں نے، 23 ستمبر 622 تھی، اور 4 ربیع الاول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے سفر شروع کیا، اور ادھر سے عبداللہ بن عریقت وہ 2 اونٹنیاں لے کر آ گیا تھا، اور ان دونوں اونٹنیوں پہ یعنی آگے راہبر کے طور پر عبداللہ بن عریقت تھے، اور ایک اونٹنی پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عامر بن فہیرہ تھے، اور دوسری پہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس طریقے سے آپ نے ہجرت شروع کر دی۔ اور راستہ کون سا تھا وہ ہم آپ کو یہاں پہ بتا دیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہے راستہ، یہاں پہ دیکھیں نیچے یہ مکہ المکرمہ ہے، یہ مکہ مکرمہ سے جنوب کی طرف جبل ثور ہے، یعنی جنوب کی طرف ایسے گزریں۔ پرانا جو راستہ ہے وہ یہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو پگڈنڈی جو پہلے والی جاتی ہے، نیچے ان اشاروں کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ ہجرت کا راستہ یہ اس کلر کا ہے، یعنی تھوڑا سا براؤن کلر کا ہے، اور قافلوں کا جو متروک راستہ یعنی پہلے کا جو چھوڑا ہوا راستہ ہے وہ جو یعنی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ نہیں گئے اس کو چھوڑا ہے، وہ قافلوں کا راستہ وہ یہ سرخ کلر کا ہے۔ تو یہ سرخ کلر کا یہ جو موٹا موٹا راستہ ہے یہ عام قافلوں کا راستہ تھا، یہ یہاں سے جا کر ایسے مدینہ منورہ تک پہنچتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ اختیار نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے یہ جبل ثور کی طرف آئے ہیں، اور یہ راستہ یہاں پہ 3 دن رہے، اس کے بعد ایسے گھوم کر جاتے تھے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں، اور پھر یہ جب 3 رات یہاں جبل ثور کے اندر گزارے غار ثور میں، تو مشرکین تھک ہار کر یہاں غار تک بھی پہنچ گئے تھے، بلکہ غار کے اندر بیٹھنے والے آدمی کو تو وہ نظر آ رہے تھے، لیکن ان کو وہ نیچے نظر نہیں آ رہا تھا کہ باہر مکڑی
نے جالا تانا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کبوتر نے انڈے دیے ہوئے تھے، یہ واقعات بھی مشہور ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اندر یہاں پہ کوئی ہوگا، تو اس لیے یہ 3 راتیں ادھر کو گزاری. اس کے بعد پھر ایسے راستوں سے گئے کہ جو مشہور راستہ ہے وہ نہ ہو تاکہ پکڑے نہ جائیں. اس کے علاوہ اس طرف سے یعنی دوسری طرف مشرکین نے اور ابو جہل نے خون بہا اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کا یعنی گرفتار کر کے لے کر آنے کا انعام بھی 100 اونٹ رکھے ہوئے تھے، 100 اونٹ. اور اس طریقے سے بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے بھی، اور اس میں کچھ معجزے بھی سامنے آئے. جس طریقے سے سراقہ بن مالک ہیں، وہ جب نکلے تو وہ وہاں پہ آ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے ایک جگہ پہ، تو اس جگہ پہ ان کا جو گھوڑا تھا تو ان کے اگلے جو پاؤں ہیں وہ زمین کے اندر دھنس کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ نہیں پہنچ سکا. تو اس طریقے سے بھی ایک معجزہ ہوا جس کی وجہ سے وہ واپس ہو گیا. تو یہ راستہ ہے ناظرین، دیکھیں بالکل دوسرے راستے سے بالکل الگ تھلگ یہ راستہ ہے، صرف کراس کرتا ہے لیکن بالکل اس سے الگ تھلگ ہے. اور راستے میں یہ دیکھیں بطن ذی کثیر ہے، اور اس طریقے سے مولج حجاج ہے، مولج لقف ہے، ثنیۃ المرہ ہے. اس طریقے سے کرتے کرتے یہ یہاں پہ قباء تک پہنچ جاتے ہیں. قباء ایک کنویں کو کہتے ہیں، اب اسی نام سے وہاں پہ ایک مسجد بھی ہے. اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن یہاں پہ ٹھہرے قباء کے اندر. اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے. قصوہ نامی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، وہ اونٹنی یہاں پہ جب داخل ہوئی تو ہر ایک چونکہ مدینہ منورہ کے تمام مسلمان وہاں استقبال کے لیے حرہ نامی جو جگہ تھی اس میں پہنچ چکے تھے اور وہ استقبال کے لیے تیار تھے. تو قصفہ نامی اونٹنی کا انتظار ہو رہا تھا کہ وہ کہاں پہ بیٹھے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو حکم ہے کہ یہ چلتی رہے اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ وہاں پہ بیٹھے گی. تو بالآخر وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے ٹھہر گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے. جس جگہ بھی یہ اونٹنی بیٹھی تھی وہیں پہ مسجد نبوی کا پھر بعد میں دروازہ بنا اور مسجد نبوی وہاں پہ تعمیر کی گئی. تو ناظرین یہ مختصر سا واقعہ ہے جو ہجرت کا ہے. اس کے اندر بہت سارے واقعات پھر یہ ہے کہ ہجرت کے دوران کے بھی اور پھر ہجرت کے، تو یہ تقریباً 8 ربیع الاول کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے. تقریباً 8 ربیع الاول تھی. 4 ربیع الاول کو یہاں غار ثور سے نکلے تھے اور 8 ربیع الاول کو آپ مدینہ منورہ کے اندر پہنچے. تو ہمارا چونکہ مقصد ہوتا ہے ناظرین کہ آپ کو لوکیشن بتا دی جائے، اور باقی واقعات تو ہم کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. تو ہمارا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس جگہ کا پتہ چل جائے کہ ہجرت مثلا اب یہاں پہ ہے تو یہ کس راستے پہ ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، کب ہوئی. ایک تو یہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے اور اس سے کیا فوائد ہوتے ہیں، تو یہ ہم بیان کرتے ہیں. باقی واقعات آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سارا جو سبق ہوگا یہ آپ کے ذہن میں فوراً بیٹھ جائے گا، اور یہ جو راستہ ہے اور یہ جو مطلب لوکیشن ہے پوری سیٹ ہو جائے گی. تو کیا فوائد اور کیا ثمرات نکلے ہجرت کے؟ تو سب سے پہلا یہ ہے کہ مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. اس طریقے سے وہ اعلانیہ دعوت بھی دے سکتے تھے اور کافی سہولیات ہوگی ہجرت کی برکت سے. دوسرا یہ کہ اسلامی حکومت مضبوط بنیادوں پر قائم ہوگی اور حالات سازگار ہوگے، جیسا کہ اس کے بعد آپ غزوات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. نمبر 3 یہ کہ دعوت اسلامی کی عالمگیریت واضح ہوگی کہ یہ ایک عالمگیر دین ہے اور اس کی عالمگیریت واضح ہوگی. اور چوتھا یہ کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی قیادت میں منافقوں کا گروہ وہ پیدا ہو گیا اور اس سے پتہ چل گیا کہ کون منافق ہے اور کون سچا مومن ہے. اور پانچواں یہ کہ یعنی یہ اثر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہجرت کا یہ اثر ہوا کہ عبداللہ بن، یہ اس کو فائدہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اثر یہ ہوا. اور اس طریقے سے شام کو جانے آنے والی جو قریشی تجارت تھی، مشرکین مکہ کی جو تجارت تھی، وہ خطرے کی زد میں آ گئی کیونکہ وہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتے تھے. تو اب تو مدینہ منورہ میں مسلمان اپنا وہ پرانے سارے بدلے چکا سکتے تھے کہ جو ان کے اوپر مشرکین مکہ نے ظلم کیے تھے. تو اور ان کا حق بھی بنتا ہے، اور مشرکین مکہ کی طرف سے بار بار کی دھمکیاں بھی دی جا رہی تھی کہ تم یہاں سے کیوں گئے ہو، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو اب تو مسلمانوں کا حق بنتا تھا کہ ان کے کفر کی اس طاقت کو توڑا جائے جس طاقت کے ذریعے سے وہ ہمارے اوپر چڑھائی کرنے والے تھے. تو وہ طاقت توڑنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس وقت ان کے قریب سے جو قافلے جاتے ہیں تجارتی قافلے، ان کو روکا جائے، ان کو یہاں سے کمزور کیا جائے تاکہ یہ طاقت پھر واپس مشرکین مکہ کی صورت میں واپس مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کی صورت میں نہ آ جائے. تو اس لیے یہ کچھ حکمتیں تھیں. انشاءاللہ آگے غزوہ بدر، غزوہ احد کے اندر ہم اس کو ذکر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.